ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے حاصل بزنجو صاحب کہے تھے کہ فیلیئر آف گورننس بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے. مارک صاحبہ آپ نے بھی اس ایشو کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا ہے, اس میں پالیٹکس انوالوڈ ہے بریچز کرنے میں؟ ایبسلیوٹلی. اور تبھی جب نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا تھا تو یہی بات ہم نے سب نے کی تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے کہ کس نے کون سے ایریاز ڈبائے ہیں, بیکاز یہ کوئی نیچرل ایک فلڈ ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن جب اس طرح کی گروس نیگلیجنس ہوتی ہے تو وہ کرمنل نیگلیجنس ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ایٹ اسٹیک ڈالی ہیں, وہ ڈسپلیس ہوئے, لوگ اس میں مرے ہیں بیسکلی. تو جتنا والیوم کوئٹہ کی طرف گیا اتنا ہی والیومز مجھے ایگزیکٹس نہیں پتا, لیکن ڈیفینیٹلی وہی رائٹ بینک کے لوگ سندھ کے کراچی کی طرف بھی انہوں نے آنے کی کوشش کی, اور وہاں خوف کی سیاست نے آپ نے ماروی جو وزٹ کیا اس میں آپ کو نظر آیا کہ پولیٹیکلی بریچز کیے گئے ہوں کچھ لوگوں کی زمینیں بچانے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی. اور صرف یہ کچھ نام لینا چاہیں گے آپ؟ وہ اس لیے فیئر نہیں ہوگا کیونکہ وہ دو نام جو بڑے بڑے آ رہے ہیں صرف وہ دو نام نہیں ہے نا, اس کے پیچھے اور بہت سارے نام ہیں. تو اگر ہم صرف ان دونوں ناموں پہ فوکس کریں جس پہ میڈیا فوکس کر رہا ہے تو پھر انڈیپینڈنٹ کمیشن کا فائدہ کیا؟ تو میرے خیال میں بہت سارے نام ہیں. اوبیسلی جکرانی اور خورشید شاہ صاحب کا نام زیادہ آ رہا ہے میڈیا میں, لیکن صرف وہ دو نام نہیں ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں اس کے علاوہ بھی نام ہیں, اور یہ ساری چیزیں میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے غلط ہوگا. آئی تھنک بیسکلی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے, جس پہ ریحسانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں. ریحسانی صاحب, ایک بات جو سامنے آئی ہے کہ کچھ انٹرنیشنل این جی اوز کو اور لوکل این جی اوز کو بلوچستان میں سینسٹیو علاقوں میں جانے سے منع کر دیا جہاں پہ امدادی کارروائیاں نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے, آپ سے سن رہا ہوں, اور یہ کون سا علاقہ ہے, کہاں ان کو نہیں جانے دیا گیا ہے. یقیناً سیکیورٹی ڈیرہ بگٹی, سبی, کولو. نہیں, سبی میں تو کیمپس قائم ہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, آپ تشریف لائیں اور آپ کو میں سبی کے کیمپس گھماؤں بڑے آرگنائز طریقے سے. لوکل پی ڈی ایم نے ایسا ایک لیٹر بھی ایشو کیا تھا. سبی میں کیمپس قائم ہیں, وہاں حتیٰ کہ لائف سٹاک کے موبائل کیمپ اور پرماننٹ کیمپ بھی ان کے لیے قائم ہوئے ہیں. اور ڈیرہ بگٹی میں اتنے بڑے لیول کا کوئی سیلاب آیا نہیں ہے, یہ تلی سبی علاقے میں ہے, وہاں لوگ گئے, کام ہوا ہے امدادی. یقیناً تسلی بخش کام نہیں ہوگا مگر سرگرمیاں امدادی وہاں اس وقت موجود ہیں. ڈیرہ مراد, ڈیرہ الیار میں امدادی سرگرمیاں موجود ہیں, موبائل میڈیکل کیمپس ہیں, لوگوں کو کیمپوں سے باہر لے جا کے بھی ان کو امداد دیا جا رہا ہے, راستوں کو کھولنے کا کوشش کیا جا رہا ہے. ریحسانی صاحب, ایک چھوٹے سے سوال کا اگر جواب دیں, بلوچستان میں آپ نے نقصانات کا تخمینہ لگایا ہے, کتنے نقصانات ہوئے ہیں؟ جی, پانی اترے گا تو اس کا تخمینہ لگایا جائے گا. کئی علاقوں میں ہم نے ایک کام یہ کیا ہے کہ ہمارا شہری منصوبہ بندی کا جو منسٹری ہے, ہم نے جعفر آباد کا ماسٹر پلان تیار کرنے کے لیے اس منسٹری کو 2 کروڑ روپے کا بندوبست کر کے دیا ہے کہ پانی اترنے کے بعد وہ پورے ڈسٹرکٹ کا ماسٹر پلان بنائیں گے, اور اس کے بعد جہاں سے ہمیں ڈونیشنز ملیں گے اس ماسٹر پلان کے بنیاد پہ از سر نو اس ڈسٹرکٹ کو بنایا جائے گا. بالکل. لشکری ریحسانی صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اس وقت ہمیں جاوید جبار فارمر انفارمیشن منسٹر جوائن کر رہے ہیں, جو کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کرنے کے بعد ابھی واپس شاید کراچی پہنچے. جاوید جبار صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. پرائم منسٹر سے جو آج آپ کی ملاقات ہوئی اس میں آپ نے ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جو وزیر اعظم نے ایکسپریس کیے تھے کہ جو این جی اوز ہیں وہ 80% امداد جو ہے اس کو مس یوز کرتی ہیں. جی, اس پہ بات ہوئی تھی اور میں نے تجویز یہ پیش کی کہ وہ جلد از جلد ایک کانفرنس کنوین کریں تاکہ ان کو حقائق سے آگاہ کیا جائے. بین الاقوامی این جی اوز ضرور شاید نامناسب انداز میں اپنے آپ پر خرچ کرتی ہوں, لیکن تاثر یہ غلط مل گیا ان کو یا عوام کو کہ نیشنل این جی اوز جو مقامی سطح پر کام کرتی ہیں یقیناً اتنی بڑی ان کی خرچے کا حصہ نہیں ہوتا, کیونکہ زیادہ سے زیادہ 15 اور 25% کے درمیان بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ایک اسٹیبلشڈ معیار ہے, حصہ ہے, اور یہ ناگزیر ہے. کیونکہ اگر آپ عملے کو رکھیں اور اخراجات آپ کو ایندھن پر, بجلی پر, دفتر پر, یہ تو ناگزیر حصہ, تو یہ غلط فہمی تھی اور وزیر اعظم سے بہت
بالکل جاوید جبار صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے. ماروی میمن صاحبہ، جاوید جبار صاحب، لشکری رسانی، حاصل بزنجو، آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ طالبان جس فیروسٹی سے واپسی ان کی ہو رہی ہے، اور انہوں نے آج کوہاٹ اور ہنگو میں حملے کیے، اس سے پہلے لکی، مروت، کوئٹہ میں، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اوپر وفاقی حکومت کو زیادہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.